بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا، اے نبی اب کہہ دیجئے اگر تم کو سچی محبت ہو اللہ سبحانہ و تعالی سے، فاتبعونی میری پیروی کرو، یحببکم اللہ اللہ تم سے محبت فرمائیں گے اور تمہارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے. اللہ معاف کرنے والے ہیں، نہایت رحم کرنے والے ہیں. O Prophet of Allah sallallahu alayhi wa sallam, say, if you really love Allah, then follow my way. You'll become beloved. Allah will love you. Allah will forgive your sins. Allah is the most forgiving and the most merciful. تو مضمون یہ چل رہا ہے کہ اللہ کی محبت کو حاصل کرنا اور اس کی اہمیت اور اس کی کئی طریقے ہیں جو بتایا گیا. آج ایک مثال کے ذریعے سے کہ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین، ان کے اندر اللہ کی محبت کتنی تھی. چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور ہے اور معروف ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے وہ اسلام لانے سے پہلے وہ کافر تھے، لیکن جب انہوں نے اسلام کو قبول کیا اور ان کے مالک آقا کو معلوم ہو گیا، وہ غلام تھے، تو ان کے مالک کو جب معلوم ہو گیا کہ یہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور انہوں نے اللہ پر ایمان لے آیا، تو مالک بہت ناراض ہوئے اور اس وقت سے سب اس کو بہت سخت سے سخت تکلیفیں دینا شروع کیا. یہاں تک کہ آپ کو اتنا مارا کہ جو مارنے والے تھے وہ بھی تھک گئے. ایک نے مارا، پھر اس کے بعد دوسری کی باری، دوسری نے مارا، تیسری کی باری، اتنا مارا اور آپ کی بدن مبارک پوری زخمی ہو گیا. یعنی یہاں تک کہ تپتے ہوئے ریت پر آپ کو لٹانا شروع کیا اور پھر آپ کے سینے پر ایک بہت بڑا پتھر بھی رکھا. اس کے باوجود انہوں نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اسلام کو چھوڑ دو ورنہ تیری موت آ جائے گی. اس کے باوجود بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے احد احد نکلتا تھا، یعنی ایک ہی اللہ، ایک ہی اللہ، ایک ہی اللہ. آخر میں حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خریدا اور اس کو آزاد کر دیا. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو کیسا نوازا. اس سے معلوم ہوا کہ سب سے پہلے ان کے دین پر ثابت قدمی، استقامت، اور اس کے ساتھ حضرت شیخ ذکی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی محبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ وہ سخت سے سخت تکلیف برداشت کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن اللہ کے نام، اللہ کی محبت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے. اس سے معلوم ہوا. اور پھر جب انہوں نے دین پر استقامت، اللہ کی محبت حاصل کی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو کیسا نوازا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو سب سے پہلے مؤذن بنایا. یہاں تک کہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ اے بلال، میں آپ کو جنت میں دیکھتا ہوں کہ آپ میرے آگے ہیں، آپ کے قدم میرے آگے ہیں. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا ایک معمول ہے کہ میں ہمیشہ وضو کے ساتھ رہتا ہوں، اور جب بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے تو فوراً وضو کرتا ہوں اور 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھتا ہوں. So brothers and elders, the topic that we're discussing is about the importance of acquiring the love of Allah subhanahu wa ta'ala. The love of Allah subhanahu wa ta'ala is something that we should all acquire. In the last few advices we learned the many ways of acquiring this. The biggest way and the most effective way and the best way is following the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Today, through example, as a motivation, as an inspiration, those pious people that love of Allah subhanahu wa ta'ala, through their life we can take lessons. So the famous story of Hazrat Bilal radiallahu ta'ala anhu. Hazrat Bilal radiallahu ta'ala anhu was an Abyssinian slave. He was black in color. Hazrat Bilal radiallahu ta'ala anhu, when he embraced Islam, when he believed in Allah subhanahu wa ta'ala, when his master realized this, he gave him all types of difficulty. He gave him really severe punishment. Such punishment that he would put him down on very hot sun, his back would be there, and then he would burn. And then because he could not to move, they would put like a stone on him, so he would be feeling the hot. Alongside this, they would whip him, that after whipping him, all his body would be full of wounds. Despite this, the people that used to whip him, one would do it, he would get tired, another one would do it. And they would say to Bilal, "Oh Bilal, leave Islam, otherwise you will die."
But from Hazrat Bilal radiallahu ta'ala's on, his tongue, he would say, Ahad, Ahad, Ahad. I think one Allah, one Allah, one Allah. And then finally, Abu Bakr radiallahu ta'ala bought him, and then he freed him. And then Shaykh Zakaria Ahmatullah alayhi mentions, after narrating this incident, because from here we see that his steadfastness on deen. And secondly, which is what we learn, his love for Allah subhanahu wa ta'ala. He was ready to go through all difficulties for the love of Allah subhanahu wa ta'ala. From his tongue, what would come out would be Ahad, Ahad, Ahad. So from this we learn those that love of Allah subhanahu wa ta'ala. From this we can learn a couple of points. The first point is staying firm on deen, istiqamah. And the second point is the love of Allah subhanahu wa ta'ala. Because of his love of Allah subhanahu wa ta'ala and firmness on deen, how did Allah subhanahu wa ta'ala reward him? He became the first muazzin in Islam. He was the first person to do azan, the first person to muazzin. And as I mentioned, that Nabi sallallahu alayhi wa sallam, once he mentioned that he said to the Bilal, I can hear your footsteps ahead of me in Jannah. What's the reason? So he explained, Bilal radiallahu ta'ala said, I always stay in the state of wuzu. Whenever I break my wuzu, I do wuzu and I pray 2 rakat tahiyatul wuzu. So this is from the life of the Bilal radiallahu ta'ala. We can also learn an important message as well, that the sacrifice that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam did, the Sahaba did, and the pious predecessors. Through their sacrifice, alhamdulillah, Iman has reached us. Through sacrifice, Islam has reached us. The Quran has reached us. So we have to understand and value the sacrifice, the qurbani that they have done, and appreciate it. Now, what do we need to do? What do we need to do whenever the commandment of Allah subhanahu wa ta'ala comes? We have to ensure that the love of Allah subhanahu wa ta'ala comes first. That my Allah has said this, the love of Allah subhanahu wa ta'ala should come first and follow the commandment of Allah subhanahu wa ta'ala. تو ہم کو بھی چاہیے کہ اللہ کی محبت پیدا کرے، اور جب بھی کوئی ایسا موقع ہو تو ہم کو دیکھنا ہے کہ کیا دنیا کی محبت غالب ہو یا اللہ کی محبت غالب ہو، کیا شیطان یا نفس کی محبت میں ہم پھنس جائے یا اللہ کی محبت میں ہم غالب ہو. تو ہم کو بھی چاہیے کہ اللہ کی محبت پیدا کرے، اور اس کو پیدا کرنے کے لیے میں نے بہت طریقے بتائے، یہاں تک کہ 3 چیزیں کو اگر ہم دیکھ لیں. سب سے پہلے اللہ کی نعمتوں پر غور اور فکر کرنا ہے. اللہ نے جن نعمتوں ہم کو دی ہے اس کے اوپر ہم غور و فکر کریں. اسی طرح اپنی زبان کو ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذکر میں یاد کرنے کی کوشش کرے. اور آخر میں جو اللہ والے ہیں، جو نیک والوں ان کے ساتھ ان کی صحبت میں رہے تو انشاءاللہ ان کے اندر اللہ کی محبت ہے، آہستہ آہستہ وہ ہمارے دل کی طرف متوجہ ہو جائے گی. And finally, to acquire the love of Allah subhanahu wa ta'ala, we learn many. Another 3 things that we can learn. One of it is to ponder on the blessing upon Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala gives us many blessings. So if we ponder on this will slowly will acquire the love of Allah subhanahu wa ta'ala. Secondly, do the loss of zikr of Allah subhanahu wa ta'ala. Always remember Allah subhanahu wa ta'ala. And finally, stay in the company of the pious people. Those that got the love of Allah subhanahu wa ta'ala, stay in that company. Slowly that will come into our life. اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کی سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہ بحمدہ، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، السلام علی المرسلین والحمد للہ.